میں اور میری بڑی بہن کراچی کے ایک فلیٹ میں اکیلے رہ کر پڑھائی کرتے تھے۔ ہمارے امتحان قریب تھے اور باجی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں تیز بخار اور بدن میں درد تھا۔ باجی نے مجھے بدن کی مالش کرنے کے لیے کہا۔ میں ان کے بدن کی مالش کرنے لگا تو مجھ سے ایسا کام ہو گیا کہ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے کر لیں کیونکہ ایسے ویڈیو آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ میرا نام وسیم ہے۔ میں کراچی کے پاس ہی بہرام پور گاؤں میں رہتا ہوں۔ بہرام پور کراچی سے کافی قریب ہے۔ ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ ہی رہتے ہیں، میں، امی، ابو اور میری باجی جنت۔ میری باجی مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ باجی پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ باجی دکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ہر ایک سے پیار محبت سے باتیں کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں سبھی کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ ہم گاؤں والوں سے مل جل کر رہتے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر پہلی بار آتا وہ ہمارے اخلاق سے بہت خوش ہو جاتا تھا۔ ہمارا اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت فیملی فرینڈ بن چکے تھے۔ ہم زیادہ امیر تو نہیں تھے اور بہت زیادہ غریب بھی نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں برتنوں کا کاروبار تھا۔ ہمارے ابو کے گاؤں کے بازار میں سب سے بڑی برتن کی دکان تھی۔ اس لحاظ سے ہمارے گھر میں پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ ہم اپنے امی ابو سے جو خواہش کرتے تھے وہ اکثر پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میں گھر میں چھوٹا تھا، اس وجہ سے میرا لاڈ پیار بہت زیادہ تھا۔ لاڈ پیار زیادہ ہونے کی وجہ سے میں کافی ضدی بھی تھا۔ اکثر اپنی باتوں کو ضد کر کے منوا لیا کرتا تھا۔ میں جنت باجی کے ساتھ میں اسکول پڑھنے جایا کرتا تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھا اور جنت باجی 12ویں جماعت میں تھی۔ جنت باجی کا یہ اسکول میں آخری سال تھا۔ یہ سال ختم ہونے کے بعد جنت باجی کو کالج میں ایڈمیشن لینا تھا اپنی آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے۔ مجھے ابھی اسکول میں 4 سال اور پڑھنا تھا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے عمر میں بڑی تھی لیکن مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو وہ مان گئی۔ ہم اکثر لنچ ٹائم میں کلاس میں اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور کبھی کبھی گاؤں کے کھیتوں اور باغیچوں میں بھی مل لیا کرتے تھے۔ کیونکہ ہماری عمر ابھی چھوٹی تھی اس وجہ سے ہمارے بیچ کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوا، لیکن 1-2 بار میں نے اس کے ہونٹوں کو ضرور چوما تھا۔ اس لڑکی کا نام حرم تھا۔ اس کے نام کی ہی طرح اس کا بدن بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کئی بار اس کو اپنی باہوں میں بھی لیا تھا لیکن کبھی کچھ اور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور ہماری ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہیں۔ باجی کی پڑھائی ختم ہو گئی تو وہ آگے کی پڑھائی کے لیے کراچی چلی گئی۔ ابو نے باجی کا کراچی کے ہی پنجاب کالج میں ایڈمیشن کرا دیا اور کراچی میں ہی ایک 1 BHK فلیٹ بھی دلا دیا تاکہ باجی کو پڑھائی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ باجی کراچی میں ہی رہتی اور وہیں سے اپنی پڑھائی کرتی تھی۔ میں نے بھی 12ویں کلاس تک گاؤں میں ہی پڑھائی کی اور پھر ابو سے کہا کہ میں بھی باجی کے ساتھ کراچی میں ہی آگے کی پڑھائی پوری کروں گا تو ابو میرا ایڈمیشن بھی کراچی میں ہی کرا دیا اور میں بھی باجی کے ساتھ کراچی میں ہی رہنے لگا۔ میں اور باجی جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک ہی روم تھا اور ایک کچن تھا۔ اس گھر میں رہنے سے مجھے اور باجی کو کافی دقت ہو رہی تھی۔ ہماری پڑھائی پر بھی کافی اثر پڑ رہا تھا تو میں نے اور باجی نے ابو سے کہا کہ ہمیں دوسرا گھر دلا دے، ہمیں یہاں رہنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ تو ابو نے ہمارے لیے کراچی کے ایک کم بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں 2 BHK فلیٹ دلا دیا۔ اس فلیٹ میں 2 روم تھے، ایک روم میں نے لے لیا اور ایک روم باجی کا تھا۔ وہ علاقہ کافی سنسان تھا، وہاں کوئی کسی سے زیادہ مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ہماری پڑھائی وہاں بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ میں اور باجی بہت پیار سے مل کر رہتے تھے۔ باجی گھر پر ہی کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ باجی فون پر کسی سے بہت دیر تک بات کرتی تھی۔ میں چپکے باجی کی باتیں سنا کرتا تھا۔ ان کی بات سن کر لگتا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔
ان کی بات سن کر لگتا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ مجھے لگا شاید یہ باجی کا کوئی دوست ہوگا جس سے وہ اتنی دیر تک بات کرتی ہیں۔ میں یہی سوچ کر اپنی پڑھائی میں لگ جایا کرتا تھا۔ ابھی تک میرے ذہن میں باجی کے لیے کوئی بھی گندا خیال نہیں آیا تھا۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ باجی اکثر کالج کی چھٹی ہونے کے بعد کافی دیر باہر رہتی اور پھر گھر آتی تو میں باجی سے کہتا کہ باجی آپ کی چھٹی تو اس ٹائم ہوتی ہے تو آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آتی ہیں؟ تو باجی کہتی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہوں اور تم اس بارے میں امی سے کچھ نہیں بتانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں امی ابو سے کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ بھی میری کوئی شکایت امی ابو سے نہیں کریں گی؟ تو باجی کہنے لگی میں بھی امی ابو سے تیری کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن باجی بہت دیر سے گھر آئی اور کہنے لگی وسیم میرا کچھ بھی کھانا بنانے کو دل نہیں کر رہا ہے، میں کافی تھک چکی ہوں، تم کھانا باہر سے آرڈر کر لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں کھانا باہر سے آرڈر کر لیتا ہوں، لیکن آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آئی ہیں اور آپ کہاں تھیں اب تک کے؟ تو جنت باجی کہنے لگی کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کافی دور گھومنے چلی گئی تھی، اس لیے ٹائم ہو گیا۔ باجی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا، رات کے 9 بجے کے قریب کھانا آ گیا تو میں نے سوچا کہ میں باجی کو بلا لاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ میں باجی کے کمرے میں گیا تو باجی سو رہی تھی۔ میں باجی کے قریب گیا اور انہیں آوازیں دینے لگا کہ جنت باجی اٹھیے، کھانا آ گیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بے خبر سوتی رہی۔ تو میں ان کے اور قریب گیا اور ان کو ہلا کر جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ان کا ہاتھ چھوا تو وہ کافی گرم تھا۔ مجھے لگا باجی کو بخار ہو گیا ہے تو میں برف کا پانی لے کر آیا اور باجی کو پٹی کرنے لگا۔ ان کا بخار کافی تیز تھا تو میں نے ان کے ہاتھوں اور پیروں پر بھی پٹی کی تھی تاکہ بخار جلدی اتر جائے۔ ان کا بخار کچھ کم ہوا تو باجی جاگ گئی۔ میں نے باجی سے کہا کہ باجی آپ کو تو بہت تیز بخار تھا۔ تو باجی کہنے لگی ہاں شاید تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں نے باجی سے کہا کہ باجی کھانا آ گیا ہے، چلیے کھانا کھا لیجئے اور کھانے کے بعد گھر پر ہی جو دوائی ہے اسے کھا لیجئے گا، کیونکہ اس ٹائم تو کسی ڈاکٹر کا ملنا مشکل ہے۔ تو باجی کہنے لگی ٹھیک ہے، پہلے مجھے باتھ روم جانا ہے، میں باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں اور پھر کھانا کھاتی ہوں۔ باجی جیسے ہی باتھ روم جانے کے لیے بیڈ سے اتری تو باجی لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ باجی کے بدن میں شدید درد تھا اور کمزوری کے مارے ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تو میں باجی کو پکڑا کر باتھ روم تک لے گیا تو باجی باتھ روم کی دیوار پکڑ کر باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ جب باجی باتھ روم سے باہر آئی تو آواز دی تو پھر میں باجی کو پکڑا کر ہال تک لے گیا۔ میں نے باجی کو کھانا نکال کے دیا تو باجی نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پھر میں نے باجی کو دوا دی تو باجی نے دوائی کھائی اور کہنے لگی وسیم مجھے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ میں باجی کو کمرے تک لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ باجی کے بدن میں کافی درد تھا تو میں نے باجی سے کہا کہ باجی میں آپ کا سر اور بدن دبا دوں؟ تو باجی کہنے لگی ہاں وسیم دبا دو۔ تو میں باجی کا ہاتھ دبانے لگا تو باجی کو تھوڑا سکون ملا۔ تھوڑی دیر بعد باجی کہنے لگی کہ وسیم میرے پیر بھی دبا دو۔ تو میں نے باجی کے پیر بھی دبانے لگا تو باجی کو کافی سکون مل رہا تھا۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ باجی آپ کو نیند آ رہی ہے؟ تو باجی کہنے لگی ایسے ہی دباتے رہو، مجھے نیند آ جائے گی۔ تو میں نے جنت باجی سے کہا کہ میں آپ کی نائٹی تھوڑی گھٹنے کے اوپر تک کر دیتا ہوں، آپ کے گھٹنے تک دبا دوں گا تو آپ کو اور آرام مل جائے گا۔ تو باجی نے اپنی نائٹی گھٹنے کے اوپر تک کر لی۔ میں نے اپنی باجی کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میرے دل میں کبھی ان کے لیے گندا خیال آیا تھا، لیکن میں آج انہیں دیکھ کر اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، کیونکہ اس حالت میں جنت باجی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اپنے جذباتوں کو قابو کیا تو میں نے پھر باجی سے پوچھا کہ باجی کیا آپ سو گئیں؟ تو باجی کہنے لگی وسیم تھوڑا سا میرا سر بھی دبا دو۔ تو میں باجی کے سر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کا سر دبانے لگا۔ باجی سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا۔ باجی کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل میں گندے گندے خیال آ رہے تھے
اور میں جلد سے جلد باجی کے کمرے سے جانا چاہتا تھا۔ میں نے پھر باجی سے پوچھا کہ باجی اب کیا آپ کو آرام ملی؟ تو باجی کہنے لگی وسیم آپ کو نیند آ رہی ہوگی، آپ جا کر اپنے کمرے میں سو جائیے۔ تو میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔